اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله عز وجل: الحج أشهر معلومات. ويقول أيضا: واذكروا الله في أيام معدودات. صدق اللہ العظیم. میرے عزیز سامعین و ناظرین، اس سے قبل کی مجلس میں ہم نے یہ عنوان اختیار کیا تھا کہ مناسک حج یعنی وہ اعمال اور افعال جو اللہ کا حاجی بندہ اختیار کرتا ہے، ان پہ برائے درس و عبرت ایک نظر. اس پہلو سے ہم نے احرام پہ کچھ تأمل کیا، اس کی غرض و غایت اور احرام کی حالت کے بارے میں کچھ کلام کیا. پھر محرم جہاں سے احرام باندھتا ہے، میقات سے پہلے فارغ ہو کر تلبیہ پڑھتے ہوئے بیت اللہ کی طرف روانہ ہوتا ہے. پھر سب سے پہلا کام یہاں آ کے طواف بیت اللہ کرتا ہے. تو یہاں تک ہم نے کچھ ذکر کر دیا تھا. اب یہاں سے حاجی 8 ذی الحجہ، آج مکہ مکرمہ میں 7 ذی الحجہ ہے، بلکہ 7 کے بعد رات جو آتی ہے اسی میں حجاج کو لے جاتے ہیں. کوشش کرتے ہیں کہ رات کے وقت، کیونکہ ٹھنڈا ہوتا ہے مکہ مکرمہ میں، تو حجاج کو لے جائیں تاکہ 8 کی صبح تک یہ آمد و رفت ختم ہو جائے. بہرحال مینا میں سنت ہے کہ 8 کی ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور 9 کی فجر وہاں ادا کی جائے. تو اب اس پہ بھی تھوڑا سا نظر کر لیں. یہ مینا کی اقامت یوم عرفہ سے پہلے یعنی 8 تاریخ کے دن، اس پہ ذرا غور کریں کہ حجاج کرام اپنے گھر سے، وطن سے، اعزاء و اقارب سے جدا ہو کے اللہ کی خاطر اپنے تن اور بدن کے لباس کو بھی جو عادتاً وہ پہنتے ہیں، جو ان کی زندگی کے معمول کا لباس ہے، اس کو بھی چھوڑ کر جب دیوانہ وار اللہ کے گھر آتے ہیں، اس کے گھر کے چکر لگاتے ہیں، اس کی رضا کے لیے اسے لبیک لبیک پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ کرتے ہوئے آ رہے ہیں، لا الہ الا اللہ تحلیل کہتے ہوئے آ رہے ہیں، تو مکے میں چند دن رہنے سے بعد حاجی 15 دن پہلے آ جاتے ہیں. جیسے ہم نے عرض کیا، پہلے تو حجاج شعبان کے آخری مہینے میں ہی آ جاتے تھے، آخر شعبان میں وہ کئی مہینے یہاں رہتے تھے. تو جب آدمی کسی شہر میں رہنا شروع کر دیتا ہے تو اسے تصور ہوتا ہے کہ فلاں محلے، فلاں گلی، فلاں نمبر اس کا گھر ہے. اب حج جب آیا، حج کے ایام، پہلا دن حج کا 8ویں ذی الحجہ، تو اللہ نے کہا یہاں سے بھی نکلو اور رخ کرو مینا کی خیمہ بستی کا، جہاں پختہ مکان نہیں، وہاں شہر کی مکمل سہولیات بھی نہیں. اور کیسے ہو سکتی ہیں 1 2 3 دن کا شہر جو ہو.
نہ وہ شہر ہے، نہ اس میں شہر جیسے مکانات ہیں، نہ ویسی رہائشیں ہیں، نہ ہی وافر طور پہ دیگر انسانی ضروریات ہیں۔ محض اللہ کی رضا کی خاطر اور محرم کی تربیت کی خاطر یہ تحمل کرنا ہے، یہ قربانی دینی ہے۔ پہلے اپنے اوپر یہ مینا میں پہنچنے کا درس ہے، اپنے اوپر قربانی کی جا رہی ہے، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں پہ عظیم الشان قربانیوں کے کئی واقعات پیش آ چکے ہیں۔ یہیں پہ خاندان ابراہیم یعنی ان کی زوجہ محترمہ اور ان کے عظیم فرزند ابو الانبیاء ابراہیم اور اس کا بیٹا اسماعیل اللہ کی خاطر دونوں نے قربانی دی۔ باپ نے پتری محبت کی اور بیٹے نے اپنی جان کی۔ یہ تصور ہے یہاں پہ مینا میں۔ اب آپ نے 8ویں کا دن یہاں گزار لیا، اب حج کا دوسرا دن کیا ہے؟ 9 ذی الحجہ۔ اسی سے خاص تکبیرات، ہم نے شروع میں بتایا تھا کہ حج میں عمومی تکبیرات ہوتی ہیں۔ وہ کیسے کہ آپ نکلے گھر سے، بازار سے گزر رہے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ رہے ہیں۔ اپنے وطن میں بھی یہ کرنا چاہیے اور یہاں بھی۔ پھر آج سے خصوصی تکبیرات 9 ذی الحجہ فجر کے بعد، ہر نماز کے بعد ایک بار تکبیر کہنا واجب ہے۔ اب آپ مکے سے، اپنے وطن سے نکلے، مکے سے نکلے، پھر مینا سے بھی نکل پڑے ایک ایسی جگہ جہاں پہ الگ الگ خیمے بھی نہیں۔ یہ بھی دیکھیں، آج تک حج کی رسم و رواج کو دیکھیں، حج کی روایت جو امت میں قائم ہے اسے دیکھیں تو آپ کو واقعی آج کے دن عرفان کا دن ہے، یوم عرفہ اللہ کی پہچان کا دن ہے۔ تمام آرائش چھوڑ کے مشقت والا سفر، بعض لوگ تو پیدل حج کرتے ہیں۔ ایک بار ہمارے ساتھی بڑے شفیق لوگ تھے، بعض اس دنیا سے جا چکے۔ ایک سفر مجھے ابھی تک یاد ہے کہ ہمارے ساتھ سیالکوٹ کے حافظ صادق صاحب تھے، اور اسلام آباد کے جو ہمارے سیالکوٹ کے ہی ساتھی برادر عبدالحی صاحب تھے، حکیم عبدالواحد صاحب چھوٹے بھائی، اور ہمارے بڑے ہی پیارے ساتھی ختم نبوت کے خادم ریاض الحسن گیلانی تھے۔ تو ہم نے پورا حج کا سفر پیدل ہی کیا۔ تو یہ مشقتیں گھر کی راحت آرام کو، وطن کی اعزاء و اقارب کو، پھر مکے کی شہری سہولیات کو، پھر مینا کے خیموں کو چھوڑ کے اب آپ میدان عرفات کی طرف متوجہ ہوئے۔ اللہ اکبر! یہی میدان عرفہ وہ ہے جس کے بارے میں جناب رسول اللہ نے فرمایا الحج عرفہ، حج تو عرفات میں وقوف ہی کا نام ہے۔ یہ ساری کی ساری تیاریاں آج 9 ذی الحجہ جو حج کا دوسرا دن ہے اسی کی خاطر تھیں۔ مشاعر مقدسہ میں عرفات کا میدان صرف وہ جگہ ایسی ہے جہاں پہ پوری دنیا کے حجاج کرام، ضیوف الرحمن، اللہ کا یہ وفد ایک جگہ اکٹھے ہوتے ہیں۔ حرم شریف میں بھی نہیں اکٹھے ہوتے، مینا میں بھی نہیں۔ میدان عرفات میں حج کے دوسرے یعنی 9 ذی الحجہ کو تمام حجاج کرام، مریضوں کو بھی یہاں کی حکومت لے جاتی ہے جو اسپتالوں میں بیچارے مستقل طور پہ
ہوتے ہیں احرام کی حالت میں آئے ہوتے ہیں، کوئی مرد لاحق ہو گیا، اللہ حفاظت فرمائے، انہیں بھی حکومت لے جاتی ہے، کیونکہ اس میدان میں احرام کی حالت میں اگر کوئی شخص چند لمحات بھی آ گیا تو وہ حاجی ہو گیا۔ اگر اس میدان میں آج کے دن کوئی حاجی نہ آیا تو باقی جتنے اعمال بھی کر لے اس کا حج نہیں ہوگا۔ اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج عرفہ۔ اب یہاں کے اعمال بھی دیکھنے کیا ہیں۔ یہاں پہ حاجی جب پہنچتے ہیں تو انہیں صرف ظہر اور عصر 2 نمازیں پڑھنی ہیں، وہ بھی ظہر کے وقت مسجد نمیرہ میں، جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا خطبہ دیا تھا، وہی حج کا خطبہ ہوتا ہے۔ وہاں پر امام یا جو لوگ حج کے لیے جاتے ہیں وہاں پہنچ جاتے ہیں، ظہر اور عصر دونوں نمازیں ظہر کے وقت پڑھتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں حج کا دن کیا ہے، نمازیں بھی ختم، اعمال کی کثرت نہیں، اعمال کم ہو گئے، مگر اللہ کی معرفت کا دن ہے، اس کی ذات و صفات میں تأمل کرنے کا دن ہے، اللہ کے سامنے گریہ زاری کرنے کا دن ہے، آہو پکار کا دن ہے، اور اسے ہی آپ میدان عرفات میں محسوس کریں گے۔ وہ کیفیتیں جو عرفات میں ایک حاجی محسوس کرتا ہے بیان سے باہر ہے۔ اللہ تعالی ہم میں سے ہر ایک کو میدان عرفات کے وقوف کی توفیق عطا فرمائے، اور یہی معرفت کا دن ہے، یہی اللہ کی پہچان کا دن ہے۔ یہ آج کی مبارک گھڑیاں وہ ہیں جن کو صرف حاجی محسوس کر سکتا ہے، بیان نہیں کر سکتا۔ یہی وہ مقام ہے جہاں پہ آدم سے لے کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کرام، اور آپ سے لے کے آج تک اور آج سے قیامت تک تمام اہل عرفان وقوف کریں گے۔ سید العارفین، سید المرسلین، جناب خاتم النبیین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جگہ قیام فرمایا، اسی جگہ وقوف فرمایا، اور فرمایا انا وقفت ہا ہونا، جبل رحمت کے قریب آپ کھڑے ہوئے، اور فرمایا وعرفت کلھا موقف، میدان عرفات سارے کا سارا موقف ہے۔ یہ نہیں ہے جو آج اپنے خیموں سے دوڑے نکلیں اور پھر انہیں پتہ ہی نہ چلے کہ ہمارے خیمے کیا ہے۔ جہاں بھی آپ کھڑے ہیں وہیں عرفات ہے۔ پھر یہ تصور کریں کہ ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے لیے نمونہ ہیں، انہوں نے یہاں کیا کیا۔ آپ سنیں ذرا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حج جمعے کا حج تھا، گرمی کا حج تھا۔ آج کل بھی جمعہ بھی ہے، گرمی بھی ہے، تو پھر ظہر کے وقت آپ دیکھ لیں، نماز پڑھ لی ظہر عصر، اور مسجد نمیرہ سے جبل عرفات تک آپ تشریف لے گئے، تھوڑا سا وقت لگا ہوگا، پھر آپ نے وہاں پہ طویل خطبہ دیا۔ یہ اصل سمجھنے کی بات ہے۔ آج کی متمدن دنیا میں جتنی بھی انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں اور جتنے بھی فلاحی ادارے ہیں جو انسانیت کی خیر خواہی کے کام کرتی ہیں، ان سب کے لیے جناب رسول اللہ کا میدان عرفات کا خطبہ مرجعیت کا مقام رکھتا ہے، رہنمائی کا مقام رکھتا ہے۔ اس میں آپ نے وہ رہنما اصول تمام کے تمام بیان کر دیے۔ اب آپ دیکھیں ظہر سے مغرب تک کتنے گھنٹے ہوتے ہیں، طویل خطبہ آپ نے ارشاد فرمایا، یہاں تک کہ
सूरज जैसे वो टिकिया बन जाता है। आपने फरमाया देखो काली गुरूब के करीब है, फरमाया इतनी ही दुनिया की ज़िंदगी बाकी रह गई। ये तसव्वुर रसूलुल्लाह ने दिया इस हयाती के बारे में। कहाँ है ये तसव्वुर? अब आगे देखें आपने क्या पैगाम दिया। फरमाया तुम्हारे खून और माल, इंसान दूसरे के माल की तरफ ललचाई नज़र से देखता है, फिर उसकी खातिर वो खून भी कभी कर देता है। तो आपने फरमाया तसव्वुर करो कि आप इहराम में हैं, मैदान अरफात में हैं, हुर्मत वाले महीने में हैं, हुर्मत वाले शहर में हैं। तो आपने फरमाया कि जिस तरह आज के दिन मुहर्रम आदमी जो अपने बाल भी नहीं काट सकता, नाखून नहीं उतार सकता, जो अपने जिस्म के साथ भी कोई ऐसा काम नहीं कर सकता, दूसरे के साथ ज़्यादती करने का तसव्वुर ही नहीं होता। लाखों हुज्जाज किराम होते हैं। ये कोरोना वायरस से पहले 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख तक हाजी हो जाते थे। अल्लाह करे कि वो मुबारक अय्याम फिर आएँ, अल्लाह इंसानियत को हर वबा से महफूज रखे। तो यहाँ पे लाखों हाजी होते हैं मगर अमन में। तो आपने फरमाया जिस तरह आज का दिन हुर्मत वाला है दुनिया में जहाँ कहीं भी तुम रहते हो, इसी तरह इंसानों के माल और जान की हुर्मत करनी है तुम्हें। ये देखें, ये हज़रत ख़ातमुन नबीयीन सैयदुल मुरसलीन जिनकी पूरी इंसानियत की तरफ बेइज्जत हुई, जो रहमतुल लिल आलमीन हैं, सिर्फ मुसलमानों के लिए रहमत नहीं, पूरी इंसानियत को रहमत का ये पैगाम आपने दिया। इंसानों के माल को यूं तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया और जानों को जैसे मुहर्रम लोग अरफात के मैदान में और मशाइर मुक़द्दसा में एक दूसरे की हुर्मत का ख्याल रखते हैं। आपने फरमाया पूरी दुनिया में इसी तरह ज़िंदगी गुजारनी है। ये तसव्वुर लेके इस मैदान से हमें वापस जाना है। अगर एक हाजी एक मुहर्रम एहराम बांध के आया, तवाफ़ कर लिया, मिना चला गया, फिर अरफात में भी चला गया और ये तालीम लेके अरफात से वापस न हुआ, तो आप देख लें इसकी मिसाल उसी पुलिस वाले की है जो ट्रेनिंग सेंटर में रहा, कुछ भी नहीं सीख सका, या उस फौजी की है जो कैडेट कॉलेज में ज़ेर तरबियत रहा मगर कोई सबक याद ना रखा। तो हज तरबियत का मदरसा है और मकाम अरफात सबसे ज़्यादा मारिफत और तरबियत की जगह है। अब आप देखें, आपने फरमाया ऐ लोगो एक दूसरे के खून को माफ़ करने का हुक्म दिया। तो फरमाया सबसे पहले मैं नमूना आप बने सूद की हुर्मत में और खून की माफ़ी में। फरमाया कि जाहिलियत की हर चीज़ को मैं अपने कदमों तले रखता हूँ। जाहिलियत से मुराद हर वो तालीम है जो इस्लाम के खिलाफ है। सूद खोरी, सूद लेना देना, सूदी निज़ाम, ये जाहिलियत का निज़ाम है, इस्लाम का नहीं। खून रेजी करना, माल और जान को बेकीमत समझना, ये जाहिलियत का निज़ाम है। आपने फरमाया जाहिलियत की हर चीज़ मेरे कदमों तले है। नस्लों में ये चीज़ चलती थी, ख़ुसूसन अरबों में और इंसानियत में। इंतकाम के नाम पे कुछ तो खून करना, इसके लिए हजूर ने मना फरमाया। अब आप देखें, हाजी हज के साथ वफा करे, वफादार हाजी बने, बच्चा बन के जाए। आपने फरमाया मैं इब्न रबिया इब्नुल हारिस इब्न अब्दुल मुत्तलब का खून माफ़ करता हूँ जो बनी साद में परवरिश पा रहे थे कि हुज़ैल ने उनको कत्ल कर दिया।
پھر سود کے بارے میں فرمایا کہ سب سے پہلے میں اپنے چچا کے سود کو ختم کرتا ہوں، پھر انسانوں کی معاشرتی اور اجتماعی زندگی کے بارے میں، ان کی انفرادی، عائلی اور اجتماعی زندگیوں کے سدھار کے بارے میں کوئی مسئلہ ایسا نہیں۔ حضرات صحابہ فرماتے ہیں کہ کوئی بات ایسی نہیں جو رسول اللہ نے چھوڑی ہو۔ سود کی لعنت جس نے قوموں کی معیشت کو برباد کر رکھا ہے، اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے آپ نے ترغیب بھی دی اور عملی اقدام بھی فرمایا۔ یہ دیکھیں، یہ حدیث آپ نے فرمایا سب سے پہلا سود ہمارے سودوں میں سے جو میں نے اتار دیا وہ حضرت عباس جو آپ کے چچا تھے عبد المطلب کا ہے، جو سارے کا سارا معاف ہے۔ پھر رنگ اور نسل اور طبقات کی تمیز کو مٹانے کے لیے آپ نے فرمایا کسی عربی کو عجمی پر فضیلت نہیں۔ آج دنیا کن بدراہیوں پہ چلی ہوئی ہے، کہیں رنگوں کے، کہیں نسلوں کے، کہیں زبانوں کے، کہیں طبقوں کے، مال والے الگ، بے مال الگ، منصبوں کے، پوری دنیا کے اندر یہی جنگیں جاری ہیں۔ بظاہر تو نہیں نظر آتا، ایک بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ ہے جو چھوٹے ملکوں کو دبا کے رکھ دیا ہے، پھر ان ملکوں میں طاقتور طبقے ہیں جو لوگوں کو دبا کے رکھتے ہیں۔ یہ تمام طبقاتی جو کشمکش ہے اسے حضور نے ختم فرمایا، اور فرمایا کسی عربی کو عجمی پر فضیلت نہیں، کسی سرخ اور سفید کو کالے اور رنگ والے پر کوئی فضیلت نہیں، صرف شرف کا باعث تقوی، اللہ کا خوف، اللہ سے ڈر ہے۔ پھر عورتیں صنف نازک ہوتی ہیں، ان کے بارے میں آپ نے فرمایا لوگوں تم عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ اندازہ کریں اپنے رسول کی عظمت کو، ان کی رحمت کو، اللہ اکبر، ان کی امت کے لیے اور بشریت کے لیے اور انسانیت کے لیے حرص کو، ہدایت کے لیے کوشش کو۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرنا، یہ عورتیں تمہارے پاس امانت ہیں۔ پھر فرمایا کہ ان کی شرمگاہوں کو اللہ نے ایک کلمے کے ذریعے تمہارے لیے حلال کیا، نکاح پڑھتے ہو تو وہ حلال ہوتی ہیں۔ یقیناً تمہارا ان پہ حق ہے، ان کا تم پہ حق ہے۔ تمہارا ان پہ حق یہ ہے کہ تم جسے ناپسند کرو وہ تمہارے بستر پہ نہ بیٹھے، اگر انہوں نے ایسا کیا تو انہیں تکلیف دے، مارو، غیر تکلیف دے۔ ہاتھ اٹھانا ہے اس کی غلطی پہ مگر غیر تکلیف دے، اور ان کا تم پہ حق یہ ہے کہ معقول طریقے سے ان کے نان و نفقہ کو ادا کرو۔ حجاج کرام جب آتے ہیں تو گھر والوں کا اخراجات کا بندوبست کر کے آتے ہیں۔ تو مقام عرفات میں ہادی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جامع خطبہ عطا فرمایا، جس کے کئی پہلو ہیں، بعض کو ہم نے ذکر کر دیا اور بعض اور بھی بیان کے قابل ہیں۔ آپ کے خطبے کا ایک حصہ یہ تھا کہ لوگوں جو اللہ کی طرف سے پیغام لے کے آیا کیا میں نے اسے پہنچا دیا؟ تو سب نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جو چیز میں تمہارے اندر چھوڑ کے جا رہا ہوں اللہ کی کتاب ہے اور میری سنت ہے اور میری عطرت ہے، آپ کا خاندان اہل بیت، ان سے وابستہ رہو، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اللہ اکبر۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اگر میرے بارے میں پوچھا جائے کیا کہو گے؟ تو سب نے عرض کیا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے دین کا حق ادا کر دیا، پہنچانے کا، امانت کو آپ نے ادا کر دیا اور امت کو آپ نے نصیحت فرما دی۔ پھر آپ نے انگلی آسمان کی طرف کی اور فرمایا کہ اے اللہ تو گواہ ہے،
یہ ہے حجۃ الوداع. اسی لیے اسے حجۃ الوداع کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہاں پہ وداع فرما دیا. یعنی کیا مطلب؟ کہ ایسا خطبہ دیا جیسے کہ ایک وداع کرنے والا خطبہ دیتا ہے. اور پھر یہیں سے حضرات صحابہ دنیا میں پھیل گئے، کچھ مدینہ واپس چلے گئے، اور پھر دین کی اس امانت کو حضرات صحابہ نے جیسے آپ سے لیا اسی طرح لوگوں کو پہنچایا. تو یہ حج کے دوسرا دن ہے، عرفات کا دن. پھر اس کے بعد آپ شام کو واپس آتے ہیں مزدلفہ میں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جب تم عرفات سے نکلو ثم افیضوا من حیث افاض الناس. جاہلیت میں قریشی لوگ مزدلفے سے آگے نہیں جاتے تھے. مزدلفے تک حرم ہے، یہ عرفات حرم سے بھی باہر ہے. یہ دیکھیں کیا عجیب اللہ کی حکمت ہے. یعنی عرفات کو حرم سے بھی باہر اللہ نے بتایا. جو دینے کا دن ہے وہ عرفات کا دن حرم سے بھی آگے. تو بعض اور چیزیں بھی ہیں انشاءاللہ، انہیں بھی ہم تفصیل سے بیان کریں گے. مختصراً یہ ہے کہ جب شام کو آپ فارغ ہو جائیں گے تو مزدلفہ میں رات گزارنی ہے. فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، اللہ نے فرمایا جب تم عرفات سے فارغ ہو جاؤ فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام. پھر مشعر الحرام، یہ جو مزدلفہ کی مسجد ہے نا، اس کے ساتھ پہاڑی جو ہے اسے المشعر الحرام کہتے ہیں. اب آپ دیکھیں، عرفات میں تو خیمیاں بڑے بڑے خیمے تھے، مزدلفہ میں چھوٹے چھوٹے خیمے تھے، مکے میں گھر تھے. یہاں مزدلفہ کی رات اتنی عظیم الشان رات ہے کہ یہاں پہ کسی کا کوئی خیمہ نہیں. بادشاہوں کے، وزراء کے، عمراء کے، اغنیاء کے، کسی کا کوئی خیمہ نہیں. کھلے آسمان کے نیچے مزدلفہ کی رات گزاری جاتی ہے. اور یہیں پہ آپ مغرب اور عشاء پڑھتے ہیں عشاء کے وقت میں. اللہ کی حکمت ہے. یہ سب مناسک کے حج ہیں. اب آپ دیکھیں ظہر اور عصر ظہر کے وقت یہ حج کے مناسک میں ہے. پھر یہاں مغرب اور عشاء کے وقت. تو اصل میں یہی وہ مدرسہ ہے جس میں بندہ مسلم کو شریعت کی اتباع اور شارع کے قدم قدم چلنے کا خوگر بنانا ہے، عادی بنانا ہے. خذوا عنی مناسککم، لوگوں مجھ سے سیکھ لو اپنے حج کے اعمال کو. یہ حضور نے فرمایا. پھر آپ دیکھیں مزدلفہ کی رات کتنی عبرت ہے اس میں. حضور نے فرمایا کہ میں نے شیطان کو اس سے بڑھ کے ذلیل نہیں دیکھا کہ وہ اپنے سر پہ راکھ ڈال رہا ہے، واویلے کر رہا ہے کہ اللہ نے عرفات کے اندر اپنے بندوں کو معاف کر دیا. پھر ان کے جو باہمی رنجشیں تھی ان کی بھی خود تکفل فرما لی اور بالکل ہی انہیں مزدلفہ کی رات کو پاک صاف کر دیا. تو یہ وہ تصورات ہیں جو حاجیوں کو ذہن نشین کرنے ہیں. اور اللہ کا ارشاد ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک. اللہ تبارک و تعالی شرک کے سوا ہر جرم کو معاف کر دیتے ہیں. تو مسلمان امتی کو، محرم کو، حاجی کو یہ احساس رہے کہ یقیناً اللہ نے معاف کر دیا. یہ گناہ کا ایک درجہ ہے کہ آدمی آج کے دن بھی اپنے آپ کو گناہگار سمجھے. عرفات کا دن ہو یا مزدلفہ کی رات ہو، بندوں کو خوش ہونا ہے کہ ہم معاف شدہ لوگ ہیں. اسی لیے رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کہتے ہیں کہ تم ایسے لوٹو کہ تم اللہ کے بخشے ہوئے بندے ہو.
اور حضور نے فرمایا والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، کہ حج مبرور کا بدلہ صرف جنت ہی ہے۔ مزدلفے میں لوگ رش کرتے ہیں تو حضور نے فرمایا خصوصی طور پہ، اے لوگو علیکم السکینۃ والوقار۔ حج کے اندر عموماً لوگ اجرت کرتے ہیں، مگر حضور بار بار فرماتے لوگو سکون سے چلو، اطمینان سے چلو، وقار سے چلو۔ یہ بھی حجاج کرام یاد رکھیں آپ کہ حج کے عمل میں اللہ نے اتنی وسعت دے رکھی ہوتی ہے کہ تمام حاجیوں کے تمام اعمال، تمام مناسک ادا ہو جاتے ہیں۔ تو آپ نے ایک سبق یہ سمجھنا ہے حضور کی تعلیمات میں سے کہ ہم نے کسی عمل کو کرنے میں اجرت نہیں کرنی۔ اب جب آپ مینا میں آ جاتے ہیں، رمی کرنے کے لیے لوگ اجرت کرتے ہیں، کوئی ضرورت نہیں، بڑا لمبا وقت اللہ نے رکھا ہے، تمام حجاج کی رمی ہو جائے گی، جو بالکل معذور ہیں ان کی طرف سے کفالت ہو جائے گی، وکالت ہو جائے گی، دوسرے لوگ کر لیں گے۔ اب آپ جناب علی ذوالحجہ کی 10ویں تاریخ کو جب آ گئے، جسے یوم الحج الاکبر کہا جاتا ہے، تو آج کے دن کیا کچھ کرنا ہے انشاءاللہ اگلی مجلس میں ہم اس یوم الحج الاکبر کے بقیہ جو اعمال رہ گئے ان پہ بات کریں گے، اور کہتے ہیں وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔